اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم ٹاپک پڑھیں گے الاسم الممدود۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے الاسم المقصور والاسم المنقوص، اور تیسرا ٹاپک جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے وہ ہے الاسم الممدود۔ اسم ممدود کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ ہوا اسم معرب، یہ اسم معرب ہوتا ہے۔ آخرہ حمزۃ، اس کے آخر میں حمزہ ہوتی ہے۔ قبلہ الف زائدہ، اور اس سے پہلے الف زائدہ آتا ہے۔ مثل آپ دیکھ رہے ہیں، انشاء، سما، حمراء۔ یہاں پر ہم نے یہ تین مثالیں، اس کے ایگزیکٹ تین اقسام جو ہیں حمزہ کی اسم ممدود میں، اس حساب سے سلیکٹ کی ہیں۔ یعنی هناك ثلاثة أنواع للحمزة في الاسم الممدود. كيف؟ فإننا نرى هناك كلمة إنشاء. هناك الحمزة هي حمزة أصلية، کہ یہاں پر جو حمزہ ہے وہ اصلی حمزہ ہے۔ كيف؟ لأن هذه الهمزة تبقى في الماضي، فيمكن لنا أن نقول إنشاء. فإذا حولنا هذه الكلمة إلى الفعل الماضي فنقول نشأ، فهمزته تبقى. کہ یہاں پر انشاء جو کلمہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حمزہ کی وہ نوع ہے، وہ قسم ہے جہاں یہ اصلی حمزہ ہے۔ اس کو آپ ماضی میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کی حمزہ گرتی نہیں، برقرار رہتی ہے، اور اس میں حمزہ جو ہوتی ہے وہ لام کلمہ ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ هُنَاكَ نَوْعٌ ثَانِيٌّ فَنَظْهَرْ فِي كَلِمَةِ السَّمَاءِ فَهُنَاكَ حمزة هي ليست حمزة أصلية، کہ یہ حمزہ جو ہے، یہ اصلی حمزہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ لأننا حولنا هذه الكلمة سماء إلى الفعل الماضي فنقول سماوة، سين ميم واو، سماوة. فهذه النوع فيمكن لنا أن نقول هي منقلبة عن الأصل، وقد يكون هذه المنقلب قد يكون إلى الواو وقد يكون إلى الجاء، کہ یہ والی حمزہ جو ہے یہ منقلبۃ عن الاصل ہے۔ کیف؟ یہ بعض اوقات یہ اصل جو ہے یہ یکون الواوی، بعض اوقات یہ واو ہوتی ہے، وقت یکون الیا، اور کبھی یہ یا ہوتی ہے۔ آگے ہم اس کو ذرا تفصیل سے کریں گے۔ یہاں پر ہم نے میرے تینوں مثالیں جو ہیں ان کو اس انداز میں لیا ہے بچوں، اس کے اقسام کے حوالے سے۔ فعندنا ثلاثة نوع من الاسم الممدود هو هي تظهر من كلمة حمراء، وهذه نوع فيظهر لنا بأنها هي كلمة التأنيث. وهناك كذلك حمزة هي زائدة ليس أصلية، کہ اس میں بھی حمزہ جو ہے وہ اصلیہ نہیں ہوتی بلکہ زائدہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ تانیث کو ظاہر کرنے کے لیے۔ مثلا حمراء جو ہم نے یہاں پر کلمہ دیکھا، مزید تفصیل ہم اس کی اب آگے چلتے ہیں۔ ایک دفعہ اس چارٹ کے تھرو آپ اس کو سمجھ لیجئے۔
ما هو الاسم الممدود؟ هو اسم معرب آخره حمزہ وقبلها الف زائدہ، کہ یہ اسم معرب ہے، اس کے آخر میں حمزہ آتی ہے، نمبر 2 اور نمبر 3 اس سے پہلے الف زائدہ آتی ہے۔ فہو الاسم الممدود، یعنی ہم نے اسم ممدود میں کتنی باتیں یاد رکھنی ہیں؟ نمبر 1 تو اسم معرب ہے، مبنی نہیں۔ نمبر 2 آخرہ حمزہ، کہ اس کے آخر میں حمزہ آئے گی۔ نمبر 3 قبلہ الف زائدہ، اور اس سے پہلے الف زائدہ ہوگا۔ اب جو میں نے 3 انواع آپ کو اس کی بتائی تھیں وہ یہاں آپ چارٹ میں دیکھ لیجئے، آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ فعندنا نروى هناك 3 أقسام: أصلية للتأنيث ومنقلبة عن أصل. أما النوع الأول أصلية، فإننا نروى هناك كلمة قراء، فهناك همزة أصلية، لأننا إذا حولنا كلمة قراء إلى الفعل المعدي فنرى قرأ، فهناك تبقى الهمزة، فيمكن لنا أن نقول بأن هذه الهمزة هي أصلية. ماذا يراد بالأصلية؟ بأن الهمزة کلمت لام، کہ یہ لام کلمہ جو ہے اس کی جگہ پر ہوتی ہے۔ قرآ سے قرأ، قاف را، فا اور عین کلمہ، اور حمزہ جو ہے وہ لام کلمہ۔ فہذہ الکلمہ ہی قراء، فمنه في الماضي قرأ، فيمكن لنا أن نقول بأن هناك الاسم الممدود وحمزته أصلية. وكذلك أمثال أخرى للحمزة الأصلية مثل إنشاء، یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ فإذا حولنا إنشاء إلى الفعل الماضي فيبقى لنا نشأ، فحمزته تبقى، فهذه همزة أصلية. وكذلك هنا كلمة آخر رفع، آخره همزة وما قبلها ألف، وهذه همزة أصلية، بأن إذا حولنا كلمة رفع فتبقى همزته، مثلا رفع فهمزته تبقى، فيمكن لنا أن نقول بأن هذه الهمزة همزة أصلية. یعنی بچوں کے جب بھی ہم حمزۃ اصلیہ کسے کہیں گے؟ اگر ہم اس کو فعل ماضی میں تبدیل کر کے دیکھیں گے، اگر اس کی حمزہ برقرار رہے گی تو ہم اسے جو ہے اس ممدود کی قسم کون سی لیں گے؟ الاصلیہ، کہ اس کی حمزہ جو ہے وہ اصلی ہے، وہ گری نہیں ہے، اس لیے اس کے حمزہ اصلیہ کہیں گے۔ اس میں سے میں نے 3 کلمات جو ہیں وہ اس کی مثالیں لیں، جیسے قراء، انشاء اور رفع۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے قسم کی طرف، الحمزۃ للتأنیث، تأنیث مؤنث کے لیے آتا ہے۔ ہم نے تانیث میں جب مؤنث پڑھا تھا تو اس میں علامت پڑھی تھی الاسم الممدود، آخرہ الاسم الممدود، یعنی الف حمزہ۔ تو یہ اصل میں صرف تانیث کے لیے الف اور حمزہ لگایا جاتا ہے، یعنی اس کو مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف حمزہ لگایا جاتا ہے، در حقیقت اصل کلمہ میں یہ حمزہ نہیں ہے۔ جیسے آپ اس مثال میں دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس کو فعل ماضی کی طرف تبدیل کیا تو یہ ہمارے پاس اصل لفظ کیا ہے؟ خاضرہ، اور حمزہ اور الف اور حمزہ اس کے آخر میں جو ہیں وہ تانیث کے لیے آئے ہیں، مؤنث کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح اس کی مثالیں ہم 2 اور بھی لے سکتے ہیں، وَكَلِمَةُ صَحْرَا، فَإِذَا حَوَّلْنَا هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَى الْفِعْلِ الْمَاضِي وَمَعْدِهِ صَحَرَ، وَحَمْزَةُ أَلِفْ هُنَاكَ لِلتَّأْنِيث۔ وَكَذَلِكَ كَلِمَةُ بَيْضَاء،
بیضا جسے ہم بولتے ہیں سفید کے لیے، ٹھیک ہے. اور بیضا کیا ہے؟ وهذه أيضا الاسم الممدود للتأنيث. كيف؟ بيضاء. فإذا حولنا إلى الاسم المشتق فهو بيض با جا وضاد. وأما الألف والهمزة فهذه هي كلمة للتأنيث لإظهار التأنيث. وكذلك عندنا مثال شقراء. فإذا حولنا إلى الفعل المعدي أي نرى للكلمات الأصلية فهناك كلمات أصلية شين قاف وراء. وأما الألف والهمزة فهي تستعمل للتأنيث کہ اس میں جو الف اور حمزہ آئے ہیں یہ اس کو مؤنث بنانے کے لیے ہیں. ان کے اصلی حروف بیضاء میں با یا اور ضاد ہیں، اور اسی طرح شقراء میں شین قاف اور را ہیں. وَأَمَّا الْأَلِفُ وَالْحَمْزَةُ فِي آخِرِهِ فَهِيَ تُظْهَرُ لِلتَّأْنِيثِ. ان کے آخر میں جو الف اور حمزہ آیا ہے یہ تأنیث کے لیے آیا ہے. اب ہم اس کی تیسری قسم کی طرف جاتے ہیں بچوں. وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّالِثُ فَهُوَ بِأَنَّنَا الْأَلِفُ وَالْحَمْزَةُ هُنَاكَ ليس أصلية وليس للتأنيث وهو منقلبة عن أصل. كيف؟ فهي یہ جو ہوتی ہیں یہ منقلب ہوتی ہیں، تبدیل ہوئی ہوتی ہیں واو سے یا پھر یا سے. یہاں پر ہم نے اس کی دونوں مثالیں لی ہیں. مثلا عد فإننا نرى بأن هناك عد الألف الهمزة هي منقلبة عن الأصل. كيف؟ فإننا إذا حولنا إلى كلمة المعزي فنرى بأن هذه الكلمة هي خالية عن الهمزة. کہ جب ہم نے اس کو فعل ماضی کی طرف تبدیل کیا تو اس کا کلمہ جو ہے وہ حمزہ سے خالی ہے، اور اس میں کیا ہے وكيف نرى بأن هذه الكلمة منقلبة عن الواو أو الياء فنحولنا كلمة الماضي الفعل الماضي إلى الفعل المضارع. مثلا عدا مضارعه يعدو فنرى بأن هذه الكلمة هي منقلبة عن الواو. تو ہم نے اس طرح یہاں پر دیکھا کہ یہ یعنی ہم نے دیکھنا ہو کہ یہ اپنی اس کی اصل کیا ہے، کس سے یہ تبدیل ہوا ہے. عدہ یا کوئی بھی اس طرح سے لفظ جو ہوتا ہے تو ہم اس کا پہلے فعل ماضی بنائیں گے اور فعل ماضی سے اس کا فعل مضارع. فعل مضارع میں اگر آخر میں واو آئے گی تو منقلبۃ عن اصل الواو ہوگا، اور اگر آخر میں اس کے یا آئے گی تو ہم کہیں گے منقلبۃ عن اصل الیا. اسی طرح اگر ہم واوی جو ہے اس کی مثال لیں، جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا عدا، اس سے عدا اور یعدو. اسی طرح بعض اوقات واو جو ہے وہ فعل ماضی میں ہی ظاہر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی سما، اس کا فعل ماضی ہے سین میم اور واو. اور اسی طرح دعا، اس سے دعوا. وَأَمَّا الْمُنْقَلِبَةُ عَنْ أَصْلِ الْيَاءِ کہ جب وہ یا سے تبدیل ہوتا ہے اس کی مثال کیا ہے مشا. اور اس کا اگر ہم فعل ماضی بناتے ہیں میم شین اور یا ہے ماشا یا یمشی، تو یہ اپنی یا سے تبدیل ہوا ہے، اس کی اصل جو ہے وہ یا ہے. اسی طرح بناؤن آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں. اور بناؤن کو اگر ہم فعل ماضی میں تبدیل کرتے ہیں ہمارے پاس ہے بنا یا، یعنی ہم اس کی یا تو نہیں بولتے، بنا ہی بولتے ہیں اسے، بے نون اور یا بنا. تو یہ ہے اسم ممدود جس کو ہم نے دیکھا کہ اس کی 3 اقسام ہیں، الاصلیہ والتانیث ومنقلبۃ عن الاصل. وہ اصل واو بھی ہو سکتی ہے اور وہ اصل یا بھی ہو سکتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اسم ممدود جو ہے
اس کا تثنیہ یا جمع ہم کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے بھی قواعد ہیں۔ اولاً پہلی قسم ہم نے پڑھی تھی الاصلیہ، تو ہم اسی کی طرف آئیں گے۔ اذا كانت الحمزة اصلیۃ فی الاسم الممدود يراعي عند التثنیۃ او الجمع ان تبقى الحمزة كما هي، کہ جب ہم نے پہلی قسم یعنی جس میں حمزہ اصلی ہوتی ہے اسم ممدود کی، اس سے ہم نے تثنیہ اور جمع بنانا ہو تو اس کی حمزہ جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اس کے آگے صرف حالت رفعی میں الف نون کا یا حالت نصبی اور جری میں یا نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ تثنیہ ہو یا جمع دونوں صورتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ مثالیں یہاں پر آپ کے سامنے ہیں بچوں۔ البراء، البراءان، اس کی تثنیہ ہے، حمزہ اس کی برقرار رہی، صرف اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ ہو گیا۔ اور البرائین اس کی حالت، البرائینی اس کی حالت نسبی یا جری ہے، اور جمع میں بھی اس کی حمزہ برقرار رہی، البراؤن، البرائین۔ اب ہم دوسری مثال لیتے ہیں، وداع، وداعان، حمزہ اس کا برقرار رہا، اور وداعینی حالت نسبی اور جری میں، یعنی حالت رفعی میں آئے، نسبی یا جری میں آئے، تثنیہ میں آئے یا جمع میں آئے، دونوں صورتوں میں اس کی حمزہ جو ہے وہ برقرار رہے گی، اس کے آخر میں ہم تثنیہ ہوگا تو تثنیہ کی علامت لگا دیں گے، جو اس کے حروف ہوتے ہیں الف نون، یا نون اعراب کے حساب سے، اور اسی طرح جمع میں واو نون اور یا نون۔ جمع وضع کی بنتی ہے، وضاؤن حالت رفعی ہے، اور وضائین یہ ہے حالت نسبی اور جری۔ اسی طرح کلمۃ انشاء ہے، اس سے انشاءان اور انشاءینی، اور اس کی جمع اس میں مؤنث بنائی ہے، انشاءات۔ اسی طرح البراء کی اگر ہم تثنیہ مؤنث جمع بنائیں گے، البراءات، حمزہ برقرار رہے گی۔ اسی طرح وضاء سے وضاءات، الف تے لگ جائے گی لیکن اس کی حمزہ جو ہے وہ برقرار رہے گی، چاہے وہ جمع مذکر سالم بنے یا جمع مؤنث سالم بنے یا تثنیہ بنے، یعنی تینوں حالتوں میں تثنیہ ہو، جمع مذکر سالم ہو یا جمع مؤنث سالم ہو، اس کی حمزہ جو ہے وہ برقرار رہے گی، یہ کسی بھی صورت میں نہیں گرتی۔ دوسری مثال ہمارے پاس کیا ہے، قسم ہمارے پاس تھی کہ وہ اذا كانت الحمزة دالة على التأنيث، کہ جب حمزہ جو ہے وہ مؤنث بنانے کے لیے لگائی گئی ہو، جب اسم ممدود میں حمزہ جو ہے وہ مؤنث بنانے کے لیے لگائی ہوئی ہو اور ہمیں اس کا تثنیہ بھی بنانا ہو، یراعی عند التثنیہ والجمع ان تقرب الحمزہ الی واو۔ اچھا بچوں، یہ ہے کہ تو اس وقت تثنیہ اور جمع بناتے ہوئے اس کی حمزہ جو ہے اسے واو میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر چونکہ یہ تثنیہ کس پہ بیس کرتی ہے، حمزہ علی التانیث، تانیث پہ، تو اس سے جمع مذکر نہیں بنے گا، اس سے صرف جمع مؤنث بنے گا۔ اس کے برعکس ہم نے پیچھے مثالیں بنائی ہیں، جب حمزہ اصلی تھی تو اس میں ہم نے تثنیہ، جمع مذکر اور مؤنث دونوں مثالیں بنائی ہیں، جیسے البراؤن، البرائین اور البراءات۔ اسی طرح انشاءات یا وضاءات، لیکن چونکہ یہاں پر یہ ہے ہی خاص للتانیث تو اس سے جمع مذکر سالم نہیں بنے گی، صرف تثنیہ کی دونوں حالتیں ہوں گی اور جمع مؤنث سالم ہوگا۔ صحرا، صحراوان، اس میں اس کی حمزہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی کیونکہ یہ تثنیہ اس کی تھی، مؤنث کی تھی۔ اور اسی طرح صحراوینی حالت نسبی اور جری میں تثنیہ کا صیغہ ہے، اور جمع مؤنث سالم بنیں گی صحراوات۔ تو گویا تینوں حالتوں میں حمزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ تبدیل ہو جاتی ہے واو سے۔ اسی طرح خضرا،
ہمراہ کر لیں، خضراء کر لیں، بیضاء کر لیں، کوئی بھی رنگ آپ لے لیں۔ اس کی حمزہ مؤنث کے لیے ہے، اس کی حمزہ گر جائے گی، خضراوان حمزہ میں بدلے گی، خضراوینی، اور اسی طرح اس کی جمع مؤنث سالم بنیں گی خضراوات۔ ٹھیک ہے بچوں، اسی طرح اگر ہم صحراء سے بنائی ہے ہم نے خضراء سے بنائی ہے، اگر ہم بیضاء کی مثال لیتے ہیں، بیضاوان، بیضاوینی، بیضاوات۔ اسی طرح اگر شقراء لفظ ہے، شقراوان، شقراوینی، شقراوات، یعنی تانیث میں جو واو حمزہ ہوتی ہے وہ واو میں بدل جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس بچوں اس کی تیسری قسم ہے تثنیۃ۔ تثنیۃ و جمع الاسم الممدود اذا كانت الحمزۃ منقلبہ، جب حمزہ منقلبہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یجوز عند التثنیہ او الجمع، اس کی تثنیہ اور جمع بناتے ہوئے ہمارے لیے جائز ہے یا ہمیں اجازت ہے ان تقلب الحمزۃ الی واو، کہ چاہے تو ہم اس کی حمزہ جو ہے اس کو واو میں تبدیل کر دیں، او تبقى كما هي، یا پھر یہ جیسی ہے ویسے ہی برقرار رہے۔ ثم اضافۃ، پھر اس میں ہم اضافہ کر دیں الف نون اور یا نون کا، حالت تثنیہ اور جمع میں، یا واو نون کا حالت جری اور رفعی یا نصبی کے مطابق، اور الف تے کا جمع مؤنث سالم میں۔ مثال جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، السماء سے السماءان بھی بن سکتا ہے، یعنی حمزہ برقرار رہے گی، اور السماوان بھی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کی جمع بناتے ہوئے جمع مؤنث سالم، السماءات حمزہ ہے برقرار، آخر میں صرف تثنیہ مؤنث کی پہچان آ گئی الف تے، اور السماوات۔ اسی طرح البنا سے البناءان، البناوان، دونوں طرح سے درست ہے، حمزہ برقرار رکھیں یا حمزہ کو واو میں تبدیل کر دیں، اور جمع مؤنث سالم میں البناءات، البناوات۔ اچھا، اس کی جمع مذکر سالم بھی ہو سکتی ہے، البناؤن حمزہ برقرار رہے گی، یا البناؤون۔ تو اس طرح یہ ہمارے پاس اس کی تیسری قسم آ جائے گی تثنیہ کی، یا تثنیہ یا جمع بناتے ہوئے حمزہ منقلبہ کی۔ اب ہم بچوں دیکھیں گے اس کے اعراب کے لحاظ سے اعراب الاسم الممدود۔ جیسا کہ ہم نے پہلے تعریف میں پڑھا، الاسم الممدود هو اسم معرب ولكن ليس له اعراب معین، کہ اسم ممدود جو ہے یہ اسم معرب ہے، یہ ہم نے تعریف میں پڑھا، لیکن کیا ہے؟ ليس له اعراب معین، اس کے کوئی معین مقررہ اعراب نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ انه يعرب حسب موقعه، اس کو جملے میں جگہ کے اعتبار سے اعراب لیے جاتے ہیں فی الجملہ۔ وَيَأْخُذُ الْاسْمُ الْمَمْدُودُ عَلَامَةُ الضَّمِيرِ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْفَتْحِ عِنْدَ النَّصْبِ وَالْكَسْرِ عِنْدَ الْجَرِّ۔ اسم ممدود جو ہے حالت رفعی میں اس پر پیش آتی ہے، حالت نصبی میں زبر اور حالت جری میں زیر۔ ولیکن یأخذ ایضاً علامۃ الفتح عند الجر اذا كان الاسم الممدود ممنوع من الصرف۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ اس پر فتح کی علامت آتی ہے جب وہ حالت جری میں ہوتا ہے۔ کس صورت میں؟ جب اسم ممدود ممنوع من الصرف میں سے ہو۔ ممنوع من الصرف یہ ٹاپک ہم نے ابھی نہیں کیا، ویسے میں نے آپ کو ایک مصر کلمہ کلاس میں جب آیا تھا تب تھوڑا سا بتایا تھا، اگر آپ کو یاد آ جائے، کہ جو اعراب جن کے اعراب تبدیل نہیں ہوتے چاہے ان سے پہلے کوئی عامل آ جائے۔
تو اگر یہ اسم ممدود ممنوع من الصرف میں سے ہوگا تو پھر اس کی جو ہے حالت جری میں بھی اس کے اوپر زبر ہی بولی جائے گی. جیسے مصرع میں نے آپ کو بتایا تھا، اگرچہ وہ اس میں سے نہیں، اسم ممدود میں سے نہیں ہے، لیکن ممنوع من الصرف کی مثال میں سے بتایا تھا. مصرع سے پہلے اگر کوئی بھی حرف جر آ جائے تو یہ اپنے نیچے زیر جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر فتح ہی آتی ہے. تو اسی طرح اسم ممدود میں بھی. اب ہم نے دیکھنا ہے اس کے اعراب، مطلب جملے کے اعتبار سے اگر وہ حالت رفع میں ہے تو اس پر پیش آئے گی. مثلا ظہر الانشاء شامخا فی السماء. اب یہاں پر الانشاء حالت رفع میں ہے، فاعل ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، آخری حرف حمزہ ہے نا، اس کے اوپر پیش ہے. اسی طرح آپ اس کی دوسری مثال دیکھیے، البناء عامل مکافح. البناء معمار کو کہتے ہیں، معمار. عامل یہ مبتدا مرفوع ہے، البناء جو ہے مبتدا مرفوع ہے، اس کے اوپر پیش آئے گی. اب ہم فتحی حالت کی طرف آئیں گے. احذر دعاء المظلوم. دعاء المظلوم مرکب اضافی ہے، دعاء اسم ممدود ہے اور مفتوح ہے، اور اس پر فتح حالت نصبی میں ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ دعاء، حمزہ کے اوپر زبر ہے. اسی طرح ان الکساء سترۃ رائعۃ. کیسا پردے کو کہیں گے لباس. اب چونکہ انا حرف عامل آ گیا، اس کا مابعد اسم جو ہے وہ مفتوح ہوگا، اور الکساء جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر اسم ممدود ہے، اور یہ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور اس کی علامت جو ہے وہ یہ کہ اس کی حمزہ کے اوپر ہم جزم بول رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں. ان الکساء سترۃ رائعۃ. اسی طرح اگلی مثال ہے حروف جارہ کی. اگر یعنی حالت جری میں آ جائے، اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے یا پھر کسی اور وجہ سے حالت جری میں ہو. ذهبت الطائرة إلى الفضاء. اب یہاں پر الفضائی الا حرف جر تھا، اس کی وجہ سے حالت جری میں ہے، اور اس کی حمزہ کے نیچے زیر لکھی بھی جا رہی ہے اور بولی بھی جا رہی ہے، الظاہرۃ علی آخری. نیکسٹ مثال ہے قرأت لعلماء من الوطن العربی. لعلماء، علماء ہمارے پاس اسم ممدود ہے، اس کے شروع میں لام حرف جر لگ گیا، جس کی وجہ سے حمزہ جو ہے وہ علماء کی لفظ جو ہے وہ حالت جری میں ہے، اور اس کی حمزہ کے نیچے زیر لکھی اور بولی جا رہی ہے، یعنی ظاہرۃ علی آخری، اس کے آخر میں وہ ظاہر ہے. لیکن کیا ہے؟ قرأت لعلماء من الوطن العربی. العلماء لفظ جو ہے یہ اسم ممدود ہے، اور اسم ممدود ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے. ممنوع من الصرف میں سے ہے تو ہم اس کی حمزہ جو ہے اس کے نیچے زیر نہیں لکھیں گے. میں پہلے اس کو وہ کر گئی ہوں جلدی میں کہ اس کی علامت جو اس پہ ظاہر ہے، لیکن لعلماء یہ اس کی علامت جو ہے وہ مقدراً ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ فتح آئے گی، بولی جائے گی، کیونکہ علماء لفظ جو ہے وہ ممنوع من الصرف میں سے ہے. ممنوع من الصرف کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم ٹاپک کریں گے تو اس میں تفصیلاً دیکھ لیں گے اسے. اب ہم اپنے لیکچر کو آج کے کو بائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا اسم ممدود جو ہے اس کے 3 اقسام ہیں، 3 انواع ہیں اس کی. مزید ایک یہ کہ اس کا آخر میں جو الف حمزہ ہے اس کی حمزہ جو ہے الف کے بعد آ رہی وہ حمزہ اصلیہ ہو. حمزہ اصلیہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ مصدر میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور فعل میں بھی. جیسے ہم نے انشاء کی مثال لی تھی، اس کا فعل ہے ناشا.
اسی طرح دوسری مثال ہم نے دوسری قسم اس کی پڑھی تھی، منقلبہ ہو، وہ منقلبہ وا بھی ہو سکتی ہے اور وہ منقلبۃ عن الجا بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ فعل ماضی سے مضارع میں بدلتے ہیں اس لفظ کو، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منقلب عن الواوی ہے ای جا ہے۔ مثال یہاں پر ہے جیسے کسا اور قضا۔ کسا سے اس کا فعل مضارع ہے یکسو منقلبۃ عن الواوی، اور قضا سے یقضی منقلبۃ عن الیا۔ اور تیسری قسم جو ہم نے پڑھی اس کی وہ ہے زائدۃ للتانیث، اس میں حمزہ جو ہے وہ مؤنث بنانے کے لیے اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے کلمے میں۔ تو یہ ہم نے آج 3 اقسام جو ہیں وہ پڑھی اسم ممدود کی۔ بہت آسان سا ٹاپک ہے، پہلے ہم نے کیا ہوا ہے، بس ایک دفعہ ریویژن ہو گئی، یا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ جتنی بھی دفعہ ہم کسی بھی ٹاپک کو پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کو ہم کسی اور انداز میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتی ہیں، یا ہر ذہن کی جو سمجھنے کا انداز ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کسی ایک دماغ نے ایک وقت میں زیادہ اچھی طرح سے پک کیا ہو اور دوسرے نے کسی دوسرے انداز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔